منصور نے ابراہیم سے روایت کی، کہا میں نے اسود سے کہا کیا تم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ان برتنوں کے بارے میں پوچھا تھا جن میں نبیذ بنانا مکروہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے عرض کی تھی ام المومنین مجھے بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ نے ہم اہل بیت کو کدو کے بنے ہوئے اور روغن زفت ملے ہوئے برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا تھا۔ ابراہیم نے کہا میں نے اسود سے پوچھا، انہوں نے ہنتم اور گھڑوں کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے کہا میں تم کو وہی حدیث بیان کرتا ہوں جو میں نے سنی ہے، کیا میں تمہیں وہ بات بیان کروں جو میں نے نہیں سنی؟ سماسہ بن حزن قشیری نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضری دی تو میں نے ان سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے مجھے حدیث سنائی کہ بنو عبد القیس کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبیذ کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کدو کے بنے ہوئے برتن، کھوکھلی لکڑی کے برتنوں، روغن زفت ملے ہوئے برتن اور سبز گھڑوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ ابو زبیر نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھڑوں، روغن زفت ملے ہوئے برتن اور لکڑی کے برتن سے منع فرمایا، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں نبیذ بنانے کے لیے کوئی اور برتن نہ ملتا تو پتھروں سے بنے ہوئے بڑے برتن میں آپ کے لیے نبیذ بنائی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض خاص برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا اور مشکیزوں میں اور مشروب بنانے اور پینے کا حکم دیا تو لوگوں نے کہا ہر شخص کو مشکیزیں یا دوسرے برتن میسر نہیں ہوتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کے ایسے گھڑوں کی اجازت دی جس میں روغن زفت ملا ہوا نہ ہو۔ عمر نے سعید بن ابی بردہ سے سنا، انہوں نے اپنے والد ابو بردہ عامر بن ابی موسیٰ کے واسطے سے اپنے دادا سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور فرمایا تم دونوں لوگوں کو اچھے اعمال کے انعام کی خوشخبری سنانا اور معاملات کو آسان بنانا، دین سکھانا اور متنفر نہ کرنا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں ایک دوسرے سے موافقت سے رہنا۔ جب اجازت لے کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پیچھے کی طرف مڑے تو کہا اللہ کے رسول، ان کا شہد سے بنایا ہوا ایک مشروب ہے جسے پکایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک مشروب مزر ہے جسے جو سے تیار کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جو نماز سے مدہوش کر دے وہ حرام ہے۔ یونس نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہد کی بنی ہوئی شراب کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مشروب جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص جے شان سے آیا،
جیشان یمن میں ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سرزمین کے ایک مشروب کے متعلق سوال کیا جس کو مکئی سے بنایا جاتا تھا۔ اس کا نام مزر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نشہ آور ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ بلا شبہ اللہ عز و جل کا اپنے اوپر یہ عہد ہے کہ جو شخص نشہ آور مشروب پیے گا وہ اس کو طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جہنمیوں کا پسینہ، یا فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ۔